الرحمن الرحیم بانی شریعت ذات بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین ولی اللہ سے امام زمانہ حجت خدا نفس اللہ بقیت اللہ جس صدقے کائنات دے وچ اسامہ روحاں باقی ہیں اس امام دے صدقے نال مولا تساں ساریاں دا تشریف لایا کریں ہمیشہ یہ جائیں ذکر سننے ہیں ذکر کرانے نصیب ہیں جیڑے بھی مومن ازادار اس پاک مشن وچ سارے نال تعاون کریں دے پہن مالک انہاں دے مال رزق عزت وچ مزید اضافہ کریں اج دا میرا موضوع دل دی تختی تے لکھا ہے تساں توجہ کیجی پوری زندگی جنت دی پرسکون ماحول تک تھوکو یاد ہے بے شک ریکارڈ کرو غور کرو توجہ کرو بے شک نعرے نہ لگائے صلوات کچھ بھی نہیں مگر شرط توجہ اگر توجہ ہوئی تو اویں نہ ہوئے جی میں حجت خدا ولی العصر چاندن تبت شاہ ولایت دی چوکھٹ چمی نہیں قرآن دی آیت تریجی مجلس اتنا کوئی علمی دعویٰ نہیں کیونکہ خوش نصیبی ہے توالی خاندان چون قبلہ سید اجاز حسین کاظمی صاحب اور تسا ان دی نسل ان دے خاندان چون ایسے علمی شخصیت گزر گئے میرے بھی اعزاز ہے کہ میں اس ممبر تے خطاب پیا کرے نا جتنا اتنے بڑے علماء پڑھنے گئے سورۃ انعام آیت 149 سادہ موضوع ہے کہ اندر ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ مالک فرمایا میرا رسول میں بالکل سلو طریقے دے نال آرام دے نال جی میں تساں آرام نال سنن دے عادی ہوئے میں ہوں آج بابا جی میں کوئی زور نہیں لاؤنا کوئی جذبات نہیں دکھاونے آج میں پیغام تھوڑے دلوں تے نقش کرانا اگر دل دی تختی صاف ہوئی تو اوتے لکھا ہوئے سی صاف نہ ہوئی تو یہ ذکر سن کے صاف ہوئے سی مالک پہ فرمائے میرا رسول اس امت کو دسا اگر اللہ چاہتا تا حجت بالغہ دے ذریعے حجت حق دے ذریعے تساں ساریاں دی ہدایت کر چھوڑے حجت بالغہ کیا ہے جان دے وہ سارے کہ جڑے اللہ دے بڑھائے ہوئے مومن حجت حق کو حجت بالغہ اٹے والی جڑی اساں روٹی پکیندے ہیں مزدوراں پکیندے ہیں کیا اے اٹا فوراً بن ویندا ہے یا کچھ مراحل چوں گزر کے بعد روٹی بندی ہے کیونکہ بابا جی سادہ مذہب دلیل دا مذہب ہے سادہ مذہب بغیر دلیل دے اساں اللہ کوئی نہیں منیندے بھائی اللہ دی کیا دلیل ہے کائنات چلدی پئی ہے اے اللہ دی دلیل ہے سورج چند نکل دے پین گھبراتا نہیں دیکھیں اے اللہ دی دلیل ہے بھئی سارے تساں زمیندار بیٹھے ہو کہندہ ایک وگھا کہندے دو وگھے کہندہ ایک
ہمیشہ آباد رہو. مگر اگر ایک وگیا لوی بابا جی اگر زمین دے وچ گندم چھٹے اوندا چھٹا کرے بیج وہاوے پہلے کدی والے کو سڑے سی روٹی ویٹر مرے سی زمین تیار ہو گئی ہے وقت بیج دا اہتمام کرے سی دوجا مرحلہ وقت وہ بیج زمین سٹے سی تیجا مرحلہ چوتھا مرحلہ انتظار کرے سی جو گندم تھئیے یا نہ چوتھا مرحلہ یہ ہے پنجواں مرحلہ یہ ہو سی بارش دا انتظار کرے سی جو گندم پائے تکمیل تک پہنچ بنے چھٹا مرحلہ یہ ہے گندم تیار ہو گئی ہے ستواں مرحلہ یہ ہے کہ اون گندم دی کٹائی دا اہتمام کرے سی اہتمام تھی گئے گندم کٹیج گئی ہے تھریشل دا اہتمام کرے سی گندم بہر نکے لئیے او کو صاف کرے سی اٹے پیوامن والی چکی تے لے وے سی میں کوئی سمجھاونا چاہنا تھا سناونا نہیں سمجھاونا ہے چکی تے ویسی اٹا بان کے آسی او اٹا چاہ کے ود ایک مرحلہ ہے گھر کے ناسی ود پردادار کوئی بی بی او اٹے کو تھالج پیسے یہ ناما مرحلہ ہے اونا پاس او اٹا تھالج پا کے ود پانی سٹے سی اٹا ملے سی آگ بلے سی توا چڑے سی ود بن سی روٹی تے ود کھا سی کوئی سید یا امتی ہن آپ دسو ایک روٹی واسطے کتنے مراحل جو گزرنا پائے اللہم جل ولی کل فرد چوکی دیر لگی ایک سیکنڈ ہی نہیں لگا مولا جلدی آ امام زمانہ دی معرفت دی ڈگری آخری مرحلہ ہے آؤ ہن سر جاؤ تے میری آنکھیں چ آنکھ پاؤ میں دساواں پہلا مرحلہ کیا ہے حدیث پڑھنا الادب جنت للناس ادب انسان دی ڈھال ہے ڈھال کیا ہوندی ہے جان دن بزرگ بچیاں کو سمجھاون واسطے بھائی اے سارے واسطے امام بارگاہ ایک ڈھال ہے بارش آوے سا کو بابا جی نقصان نہیں تھیمنا ہوا چلے سا کو نقصان نہیں تھیمنا کیونکہ اے ایک ڈھال ہے ادب ایسی ڈھال ہے امیر کائنات فخر موجودات مولا امیر پہ فرمیندن دنیا والے ہو اگر ادب احترام دے نال تساں دشمن دے سامنے بھی پیش تھائے ہو تو فوراً ہو تھوڑے دیوار نہ کرے سی سب تو پہلا مرحلہ ادب ہے ادب کہندہ ادب حدیث انا اکرمکم اتاککم اللہ دے ادب کرو متقیاں دا متقی کونے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہو جیندہ امام متقی ہے ہر آدھانی سن دیو امام المتقی اے لقب شیعہ دے پہلے امام اہل سنت دے چوتھے خلیفے علی ابن ابی طالب دے جیڑا علی مولا کو منیتا ہے وہ متقی ہے جیندے دل چ علی دا بسیرہ ہے وہ متقی ہے سب تو پہلا حقوق والدین اے مرحلہ در مرحلہ وقت امام تک پہنچنا نوکری پیشہ لوگ بیٹھے ہو بالخصوص تساں فوج اچ ویندے وے جداں تساں فوج اچ ویندے وے کیا او تھوڑے انتظار اچ کھڑے ہوندے جو آؤ اساں تھاکوں دستی بھیج دیوں اور تھوڑی مہینے بعد تنخواہ ونجے نہیں مرحلہ گزرتا ہے پہلے چیک کریں دیں وقت انہیں جڑے ٹیسٹ ہوندے نو ٹیسٹ کریں دیں ساریاں مثال دیواں تا وقت تے گزر ویسی مثال دیواں دا مقصد ہے کہ نوجوان بچے سمجھے اتنے مرحائل گزر کے بعد بندہ اپنی بابا جی ڈگری تے ویندے یعنی کہ انسان کامل نہیں ہوندا کامل بن واسطے کو سکول وچ داخل کیتا ویندا رہندا ہے سکول تو بعد کالج تو بعد یونیورسٹی وچ بھائی جان وقت مل دین ڈگریاں جنہ ڈگریاں حاصل کیتے نو کو دا پتہ ہو سی ڈگریاں مل دین ود کوئی کو مل دی ہے نوکری اتنے مرحائل گزر کے معصوم پہ فرمائندے والدین دا ادب کیا ہے والدین دا ادب کیا ہے قرآن دی آیت وقضا ربکم اللہ تعبدو وَإِيَّهُ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ بیاد ہے میرا حتمی فیصلہ ہوئے پیو مادہ احترام کرو پیو مادہ
احترام کرو، جڑے احترام کریں دے نو کو تے گال چنگی لگسی. وعد فرمایا ایک دو جاتے نہیں 12 اماموں کو منن والے ہو. قرآن وچ اللہ نے 12 جہیں تے جتھاں اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے نال آکھے والدین تے احسان کرو. اچھا بابا جی اولاد تا والدین تے احسان کرے اے اوندا فرض ہے. بابے کو بابا سر کے علاوے اوندا نا چاہ کے نہ علاوے نہ تا آنکھو ویسی جنت دی خوشبو نصیب سنسی. کیا والدین دا حق ہے اولاد تے؟ اولاد دا بھی حق ہے والدین تے. پہلا حق اولاد دا اے ہے جو والد چنگا نام رکھے، ایسا نام رکھے جو نام دسن تو بعد مذہب دسن دی ضرورت نہ ہو. مفروراں دے نام تے نام نہ ہوئے، بھجن والیاں دے نام تے نام نہ ہوئے. ایسا نام ہوئے غلام حسین تے بندہ شراب پیوے ہو نہیں سکتا. نام ہوئے غلام علی تے ڈاکے لاوے ہو نہیں سکتا. نام ہوئے غلام عباس تے بے وفا ہو نہیں سکتا. اگر بے وفا ہو سی تو نام دی توہین کیتی ہے. اولاد دا حق والدین دے کیا ہے؟ پہلا حق چنگا نام رکھے، دوسرا حق اچھی تربیت کرے. آج کل دا ایک ٹیٹل بن چکا ہے قتل کیتا ہے ڈاڈے اولاد وچ ملوث ہے. پوترے ڈوترے تھی گئے او جے قتل کیتا ہا او مر گئے. بعد والی جڑی چھوٹی نسل ہے اون دے دل وچ پیو ماں بغض پے پیندے بچڑا انہاں دے علاقے نگیا کر انہاں ساڈا قتل کیتا ہے. مالک پہ فرمائیں کہ اولاد کو ایسی تربیت کر کہ ان دا اندر پاک ہوئے، پاک ہو سی تا پاکاں دا نور راسی. میں خوشاں مطمئن تھی کہ تساں سن دے رہو، آرام نال سن دے رہو. کیوں؟ اولاد دا حق ہے ان دی اچھی تربیت کر. اے نہ کہ چاچے نال نہ بولیں، چاچی نال نہ بولیں، فلاں نال نہ بولیں. اے تیرے پیو دا ادب نہیں کریندا تو ادب نہ کر. مرشد علی دے منن والے ہو، میرے مولا علی پہ فرمیندے جیندا وی پتر ہیں ادب سکھ، جیندا بھی پتر ہیں ادب سکھ. مالک پہ فرمیندے ایو تیرا ادب تیرے خاندان دیاں خامیاں مٹا دے سا. ایک خاندان دا سردار بدماش ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، شرابی ہے، مگر ان دا پوترا ڈوترا کوئی بچہ ایسا با کردار نکلے، با اخلاق نکلے، با ادب نکلے، لیاقت والا نکلے. لوگ این آکسن یار ان دا ڈاڈا گندا ہے، آکسن کیا بات ہے یار کیسے خاندان دا بچہ ہے. یعنی کہ تساں اے نوجوان بچے تساں اپنے پورے خاندان دا تعارف ہوئے. میں غلام علی تھوڑے سامنے اگر میری کوئی کمزوری ہوئے اکسو باپ ہی میں ہو سس. اگر کوئی بچی دی کمزوری ہوئے لباس ایسا ہوئے جڑا تنگ ہوئے اکسن ماں دی تربیت ہی میں والد دے حقوق اولاد دے حقوق ایک مرحلہ حقوق تا ڈھیریں مگر اتنا رسنا چاہنا کہ چوتھے امام فرمایا باپ تو زیادہ ماں دا حق. امام دی گالے اے نہیں کہ ساری جیڑی مرضی آکے اساں خود ساختہ عقائد بنا گنو جیڑا ساری مرضی آکے وہ عقیدہ بنا گنو نہیں. چوتھے امام فرمایا کہ ہکے وقت ایک پاسو ماں حقل دیتی ہے بائے پاسو باپ حقل دیتی ہے. کیڑے پاسے ونجنا ہے؟ فرمایا ماں دو ونجوں دا دل نازک ہوندہ ہے. اے ہے ماں دا احترام. اگر ماں اپنی بیٹی دی تربیت ہی ایسی کرے بچڑا تو پرنیت کے پئی وینی تے زیادہ کم بے کے سامنے گھر نہ کریں نہ تا سارے کم ساری زندگی تے کو کرنے پوسے. او کرما علی تو جو اے اپنی دھی کو تبلیغ کریں دی پہیں گالی کوڑیاں ہن ملاش نہ تھی سی. تو جو اے تربیت کریں دی پہیں اپنی بیٹی کو بھئی فلاں گھر تیری میں شادی کر کے بھئی بھیجیں دیاں بچڑا سارے کام نہ کریں بس اپنے شوہر دے کپڑے دھویں ساس سورے تو دور رہیں نتا اے بس تیرے کن کام کرویں دے راسن روٹی بھی تیرے کن پکوے سن انہاں تو جی چھڑائی رہیں. اوے کرما علی تو دھی کو سبق دیں دی پہیں تیرے گھر پترے اتھیں تک کہیں دی دھی آمڑا ہے جدہ تو اے سبق دے کے بھیجیں دی پہیں کیونکہ مالک پہ فرمائیں جیسا کرو گے ویسا. بھئی ہون گندم دا موسم آوڑا لائے گندم وحیسو تا گندم جیسو
جے تساں باجرا وہا سٹو دے وقت آکھو گندم نہیں تھئی لوگ سیانا آکھسن نہیں بھئی جیڑی چیز وہے سے ہوگا چیسے قبر بے واسطے بنے سے معصوم فرمیندن آپ تھا سے اے والدین دا حقوق تربیت اے آکے بیٹا ہن اے تیرا گھر نہیں تیرا گھر ہوئے امام دی فوج شامل ہونا ہی میں مذاق ہے جدہ 1,63,000 نبیاں جو 4 نبیاں دا انتخاب تھا اساں تو سائیں میں لگے ویسے اے مراحل عبور کر کے ویسے مسجد آنے پہلے وضو کرنے وقت مسلح تے آنے وقت نیت کرنے وقت نماز پڑھ دیں وقت قبول تھی دیئے اتنے مراحل گزر کے امام وقت کا نہیں میں لگا ویسے اے ہن والدین دے حقوق یعنی بچوں کو ایسی تربیت کی تھی منجے زمانے دا امام جو آوے تے مولا پوچھن جا ہیں میری کنیز میری محبت دا دعویٰ کرن والی کیا اساں ایجو درس دیتا ہا جیڑا تین بیٹی کو درس دے کہ اگاں شادی کی تھی کیا اساں ایجو آکھا ایجو احترام کرے بھئی مالکانہ جیڑا فرمان ہے اندے تے عمل کرے سے تا ملائکہ دے صافج کر سے قرآن پڑھ دینا قرآن دی آیت ہے ساریاں کو یاد ہے جدہ اللہ نے ایک پتلا بنوایا اور جیکن بنوایا تو سجان دے ہو پتلا بن گئے اللہ نے آکھا میں روح پیسا تساں سجدہ کرنا ہے میں روح پیسا تساں سجدہ کرنا ہے ساریاں سجدہ کیتا شیطان آکھا مالک تے کو رحمان منے نا تے کو رحیم منے نا تے کو کریم منے نا تے کو مسجود منے نا تے کو محبود منے نا تے کو قہار منے نا سب کچھ منے نا مالک تے کو منے نا لیکن یہ سجدہ نہ کرے نا اللہ کیا کہے آ تو جنت آرام کر اللہ کہ فخرج انکا رجیم تو لانتی ہے لانت ہے کیا لانت او کو آدن جیتے تو اللہ دی رحمت دور تھی بنی اے ہوں یہ لانت مندہ نہیں لانت اللہ دی رحمت دور تھی بندی ہے او بھئی مولا علی علیہ السلام اساں تو آکو منیندے ہیں علی مولا پہ فرمیندن کہیں دا حق نہ کھا نہیں یہ تو ساری عادت ہے مولا پہ فرمیندن جھوٹ نہ بول نہیں مولا یہ تا نہیں چھوڑ سکتا مولا پہ فرمیندن چوری نہ کر نہیں مولا یہ تا نہیں چھوڑ سکتا کیا علی مولا کیا سن آ میرے نال آوے مولا فرمیندن اتھائی من جتھا شیطان گئے علی مولا کو مننا آئمہ کو مننا شرط نہیں آئمہ دی مننا شرط ہے بھئی عام میرا پیو ہوئے کسی دا بھرا ہوئے وہ کو بندہ آکے بھئی میں کو آکو بھئی نجفی صاحب اسا تے کو عالم منیندے ہیں تے کو فاضل منینے ہیں نجفی پڑھ کے ہیں تے کو سب کچھ منینے ہیں لیکن تیرے پچھو نماز نہیں پڑھ دے تے کو سب کچھ منیندے ہیں لیکن روٹی کوئی نہیں او بھئی جیڑی چیز دی میں کو طلب ہے مولا علی علیہ السلام دنیا تو سکدے ہوئے ٹرن مولا علی علیہ السلام اے تعجب اور افسوس کر کے ٹرن مولا پہ فرمیندن جی میں میرے دشمنہ کو منن والے لوگ ہیں کاش کی میں لوگ میں علی کو میں دل جو من گن دے تو لوگ بطول دا حق نکھا میں نہ مولا حسن کتنے لوگ ہیں جڑے مولا حسن نال ہیں سرکار مولا علی نال کھڑ کے مولا کو چھوڑ گئے حقوق کے والدین یعنی کہ والدین دے حقوق اولاد دے حقوق اس تو بعد حقوق الجیران ہمسایاں دے حقوق ہمسایاں دے کیا حقوق ہیں بھئی تیرے گھر شادی ہے تے ڈیک چلائے شور چا مچائے تے کو پتہ کوئی نہیں نال ہمسائے دے گھر کوئی مریض ہے او مریض ہے او کو تکلیف پہ پہنچی ہے جی میں تیرا شور ڈیک دا مچا ہوئے جی میں تیریاں آوازاں بلند ہویاں ہوئے تے اسے وقت وارث دا ظہور تھی ونجے وارث جا فرمامن کہ تے کو میں ایجو کچھ تربیت کی تھی تے کو ایجو کچھ فرمان دسا ہمیں جو ہمسایاں دے ایجے حقوق ہیں ہمسایاں دے حقوق کیا ہیں جیدہ کلمہ پڑھ دے ہیں نبیان دے سلطان کر جنہ ہمسایاں دے حقوق پیش کیتے گئے اللہ دے نبی فرمایا کہ میں کو خوف دی گئے مطا اللہ کہ میرا نبی انہ دا نبوت جی حصہ ہے بس جتنا جاگ دے روائے اتنا نعرہ لمین دے روائے یعنی کہ اتنے حق بھائی جان بزرگ و جوان ہمسائے دے ہن اے نہیں گھاری جو اللہ تے کوئی اختیار دیتا ہے طاقت دیتی ہے ڈانگ سوٹا چاہ کے تیری لڑائی ہوئے میرے نال پورے محلے کو ڈسٹرب کر نہیں ایک قانون ہے پوچھا ویسی
امام تک پہنچن واسطے یہ ساری گالی تو پاک ہونا پوسی وقت امام تک پہنچے. ہمسایاں دے یہ حق ہیں، یعنی کہ ہمسایاں دے بھی یہ کیا حق ہیں. اگر کوئی ہمسائے دے گھر کوئی ایسی ویسی کمزوری واقع ہو گئی ہے، سپیکر نلا پورے محلے چ اعلان نہ کرا. مالک پہ فرمیندے نے جیڑا بندہ تے کو کائیں پائے بندے دی چغلی لاون آیا بیٹھے تے کو اے دسن آیا بیٹھے بھائی مولانا صاحب تیرا گلا کریندا ہا، معصوم پہ فرمیندے اپنے ذہن وچ نقش کر گنے وہ بندہ تیرا گلا مولانا صاحب کوئی وان کرے سی. میں اپنا آدھا کہ سید نا آدھا وجہ ہستے ناراض بابا جی جیڑا کہیں دا گھر برباد کریں دا ہوں دا برباد تھی دا ضرور ہے. جی میں تھی وے کوئی منے نہ منے گھر برباد ضرور تھی دے. کیوں؟ مالک فرمائے جی میں کرے سو ہوں میں چیسو. سمجھ سارے کو آندھی بھئی درود پڑھ گنو بوازے بلند. سادات کا احترام کتنا ہے؟ سیدی بیٹھے ہو انتی بھی بیٹھے ہو. سادات کا احترام کیا ہے؟ تو ادب کریں نہ کریں انہاں دا احترام ہے. بھائی آسمان والے پاسے جو منہ کر کے بندہ تھوک سٹے کتھاں ویسی اپنے منہ چاسی ایویں ہے نا. بھائی میرے مولا آقا شہنشاہ معظم دی تبلیغ کرنے والے ایک عالم دین سید مرتضی عالم الہدا ہوتے ہیں. پہاڑ جتنا انہاں دا نام ہے. انہاں دے کول بابا جی ایک بندہ آئے تے آ کے دسے سرکار فلاں سید چوریاں کریں دے، فلاں سید اے کریں دے. ترازو ایمان دے جملہ تولیں جتنے بیٹھے ہو اس علاقے دے وچ یا جتھا جتھا تک میری آواز پہنچ دی پئی ہے معصوم دی گال ہے کسی عام بندے دی گال نہیں. سید حسن حسن ناہے عالم دین دا او روایت کریں دے جو مرتضی عالم الہدا تو روایت ہے کہ ایک بندے سید دا گلہ آکیتا ہے عالم الہدا اندے منہ تے ہاتھ دے کے آتا ہے شرم نہیں بھی آندی 5 وقت نماز پڑھ دے ایندہ حصہ بھی درود چہے جہندہ تو گلہ پیا کریں نے اوندہ حصہ درود چہے. سید بطول دے متھے لگنا ہے اوندے تائیں کو نہیں لگنا. بن کے اپنی ڈاڈی کو آکھے جا جو میں نے تیری یہ جڑی امت ہے بابے دی میرا ادب نہیں کریں دی. کیا بطول پتر دی منے سی یا تیری منے سی؟ ادب کر رسول فرمائے. حدیث ہے اکرمو اولادی صالحون للہ. فرمایا میری اولاد دا احترام کرو نیک انتا اللہ دی خاطر. وَتَالِحُونَ لِي اگر انہاں کمزوریاں ہیں گناہگار ہیں انہاں دے کوئی عیب ہیں میں رسول بھی آدھا میری خاطر انہاں دا احترام کرو. معاشر دے میدان اگر تھوڑی عزت کمی آئی میں رسول پوری کر رہے سکتے. سید عظمت شاہ صاحب دے گھر جڑی میں مجلس پڑھی ہے جڑے جڑے موجود ہیں یاد ہو سن کہ ایک شخص گناہگار کتنا گناہگار ہے کہ ہر ویلے برے فعل دا ذہن وچ خیال رکھدا ہے لیکن اس نے جداں ادب احترام کیتا ہے بطول سین دا. جداں اس مستور نے سید زادی نے آکھا کہ میں اولاد زہرا ہاں اس ویلے وہ رک گئے. اس مستور نے آکھا تائیں میری ڈاڈی دے نام دا حیا کیتا ہے. فرمایا تائیں میری ڈاڈی دے نام دا کیتا ہے حیا میں ڈاڈی بطول کن منساں تیرے واسطے دعا. اس ون کے دعا منگی جے کو کائنات جو اس علاقے جو کوئی دیکھ نہ سندا جو گناہگارے نافرمانے اسے دی تصویر ایک باعزت مستور کو بطور سین دکھا کے آکے میرے بچڑے دا فرما بردار بھی آدھے انکار نہ کر رہے ہیں. میری سین فرمایا اس دا احترام کریں رشتہ کریں. آپ نسا جیندہ رشتہ تائے کرن واسطے بطول سین اس شخص دی تصویر دکھاوے دسو اس دی اولاد کیسی ہو سی. اس جو بندن علماء ایسی اولاد جو بندن نوکر امام زمانہ اے ہیوے ادب سادات دا تسا میں ادب کروں نہ کروں
اللہ دی طرفوں انہاں دا ادب ہے. ادب کیوں ہے؟ نسبت کو سلام ہے، نسبت کو سلام ہے. رسول دا فرمان سنا چکا ہوں تم میں امتی سادات دا ادب نہ کروں توت مجرم ہو سکوں. کیوں؟ رسول آکھے نیک ہندا اللہ دی خاطر کر. اگر انہاں دے کردار صحیح نہیں تو مالک پہ فرمائندن بات میری خاطر، میرے کلمے پڑھن دی خاطر انہاں دا احترام کرو. اے نہیں سید زادی گلی چ گزردی پے تے تو دید لئی کھڑا ہو. میں کوئی سید پیا گزر دے تے تو قرآن نہ دے. میں کوئی بزرگ سید تو ان دی توہین کر چھوڑے اپنے سینہ زوری تے. مالک پہ فرمائندن کہیں سید زادی دی بے احترامی تیں کیجئے تہیں میں سمجھتے ہیں بطول دی بے احترامی کیجئے. کہیں سید دی بے احترامی کیجئے تہیں رسول دی بے احترامی کیجئے. بھئی مانک پور سیدان دے وچ میں کو سادات عظام نے بلائے. اگر کوئی میری توہین کرے سی تو غلام علی نجفی دی توہین نہیں. آکسن یار مانک پور علیہ سیدان نے غلام علی نجفی کو بکھر چ بلوائے. لوگاں نے وہ کو برا بھلا آکھے او میری توہین ہو سی، او سادات دی توہین ہو سی. رسول پہ آتے ہیں میری نسبت دا خیال رکھ. اگر اندے چ کمزوریاں ہیں تو احترام کر، تیری عزت زمانے چ ودھا دے. کسے دے میلے کپڑے دیکھ ہون حقوق ہیں جتوں نسل دی ابتدا ہوندی ہے. شوہر دے حقوق خبردار جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو حقوق سن گنو. بیوی دے حقوق شوہر دا کیا حقوق ہے؟ شوہر جتنا بھی نیک ہوئے، جتنا بھی متقی ہوئے، جتنا بھی پرہیزگار ہوئے، جب تک اس دی بیوی پاک فضا نہ کھواوے مسلح دریاج گتے سی دبور ہوئے سی. بھئی سنا ہویا واقعہ نہیں تو وقت نہیں میں تشریح کراں کہ ایک مومن ہاں جو بھی ہاں انہا نا نہیں لکھا کتاب والے نے کہ بڑا اپنی عبادت تے تراندہ ہاں کہ میں بڑا عبادت گزاراں. تو سارا نے ستی بیرانی تو عبادت نہیں کریں دی. میں اللہ دی عبادت کرے نا، میں عبادت کرے نا، میں عبادت کرے نا، میں عبادت کرے نا. اچھا ہوا کہ تو عبادت کرے نا ہون بن کے عبادت کرے. میں جوان کو دیکھ ساں اگے بیندہ ہاں دریا دے ہوتے لہرہ دے مسلح بیندہ ہاں نماز پڑھ کے واپس والاندہ ہاں. آج جو مسلح پاتا اس مسلح سمائے جوان پانی چھے. یہ حسن دی گال نہیں، اے دل تے نقش کرن دی گال ہے. اے ممبر ہدایت دا ممبر ہے. اتنا تو کلہ نہیں بیٹھا معصوم ہے بیٹھے. کسی عام بندے دی گال تو گھنٹہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ جو تو چپ کر کے سندا بیٹھے کوئی میری کمال ہے نہیں، یہ ذکر دی برکت ہے. القرآن شفاء للمومنین، قرآن شفاء مومنین واسطے. ذکر محمد و آل محمد شفاء للمومنین و امت المسلمین. شیعہ سنی واسطے شفاء ذکر امام حسین. بیوی چنگی ہوئے گھر چنگا چل رہے. بیوی دا حق کیا ہے؟ اپنے وارث دا احترام کرے. کیسا احترام کرے؟ چاہے کوئی سید زادی احترام کرے. جتنی بڑی سید زادی ہوئے، جتنی بڑی عبادت گزار ہوئے، جتنی بڑی احترام دے مالک ہوئے، چاہے پیو ماں دی ایک بیٹی بھی ہوئے، جتنے بڑے رئیس باپ دی بیٹی ہوئے، مصطفیٰ دی بیٹی تو ودی نہیں ہو سکتی. سیدہ تو ودی احترام والی نہیں ہو سکتی. سیدہ تو ودی بطول نہیں ہو سکتی. سیدہ طیبہ طاہرہ سین دے ادب تو اس دا ود ادب نہیں. جدہ بطول سین زخمی حالت علی دا احترام کرے تے بطول دے منن والی نہ کرے. بھئی درس گائے اتھو ہدایت مل دیئے، اتھو نجات مل دیئے. اور اتھائیں بڑھ دیں تے یزید اتھائیں بڑھ دیں. جیڑا ہی در تے جھک ونجے وہ ہورے، جیڑا سوچ دا مریض بن ونجے وہ یزید ہے. یزید کوئی نا نہیں، کردار دا نا یزید ہے. یزید کو پھپی دی پہچان نہ ہے. احترام مقدسات دا کوئی نہ ہے. اگر میں تم کوئی اگر اے احترام اوے پامال کریں دے تبا تو حسینی نہ سمجھے ہو یا اپنے زمانے دا یزید ہے. حقوق بیوی دا کیا ہے کہ وارث مجازی خدا ہے. مجازی خدا ہے.
چی میں خدا دی عبادت وارث دی اطاعت میں ایک پاسے حجت بے پاسے ایک عام انسان ہے پوری توجہ ایک پاسے حجت بے پاسے ایک عام انسان ایک مستور دا مر گیا باپ نبیان دے سلطان دے کولے یا رسول اللہ میرا بابا دنیا تو ٹر گئے یا رسول اللہ میں ہوں دا منہ دیکھن وائن سنگ دیاں یا رسول اللہ میں وائن سنگ دیاں اللہ دے نبی اجازت نہیں سنگ دیاں کل اختیار رکھتے ہیں میرے مالک فرمایا نہیں جا سنگ دی جب تک تیرا شوہر اجازت نہ دے وے امام حسین علیہ السلام جناب عالی حسین جیڑی امام حسین دے مشن دی بھیوالے فرمایا اس وقت تک میں بانی شریعت تے کو گھر تو بیر نہیں نے سنگا جب تک تیرا شوہر اجازت نہ دے جناب عبداللہ دا مقام بات ہے یا مولا حسین دا مقام بات ہے یہ زمانے دی حجت ہے یعنی کہ زمانے دی حجت رسے شوہر دا اتنا احترام ہے شوہر دی اتنی تعظیم ہے بیوی دا کیا مقام ہے سنی بیٹھے بیٹھے بیوی دے بھی کچھ حقوق اے نہیں کہ شوہر چنو والے کاوڑ کہیں بیدی ہوئے تے ڈنڈا چاہیے ہوئے نا اے بھی نہ ہوئے بھئی 10 بال تھی گئے اجاں تک میاں بیوی دی نہیں بندی 10 بچے تھی گئے میاں صاحب دا منہ بے پاسے بیوی صاحبہ دا منہ بے پاسے اولاد دی تربیت کیا ہو سی جنہ اولاد شادی شدہ تھی سی وہ اپنی اولاد دی تربیت کیا کرے سی وہ جیندہ پیو ان دی ماں نال بھڑدا پہتے ہو کو نازیبا الفاظ بیا بولے دے بچہ قرآن پڑھ سی یا ہوئے چیزاں پڑھ سی وہ بھئی جیڑی بیوی دے سامنے شوہر نازیبا الفاظ بیا بولے دے وہ بچہ پیو کو جنہ وڈا تھی سی ہوئے الفاظ بولے سی جنہ وہ بچی وڈی تھی سی ماں کو ہوئے الفاظ بولے سی فلانی دی تھی ڈھینگنی دی تھی فلانے دا پترا یعنی کہ کمزور الفاظ بولے سی کیونکہ گھر دی تربیت تو صلوات پڑھو محمد والے شوہر دا حقوق بیوی دا حقوق سمجھ گی دا وے یعنی کہ شوہر دا اتنا حق ہے اگر شوہر گھر تو بہرے بیوی کو پتہ ہے کہ آج رات کو گھاری چی آسی کتنے لمبے سفر تے نہیں کتنے نوکری تے ہے تو وہ بھئی بات ہے اگر میاں گھر دے وچے کچھ سفر واسطے گیا ہوئے مالک فرمیندن ادھی رات تک بھی اگر شوہر نہ ہوئے بیوی سم گئی ہے صبح تک ملائکہ لعنت کریں دے راستے اے ہے شوہر دا حق مگر بیوی دا حق بھی ہے عورت ناقص العقل ہے قرآن آدھا ہے معصوم آدھا ہے عورت ناقص العقل ہے اور ناقص العقل ہونا ہوندہ کوئی جرم نہیں خدا دی طرفوں ہے ناقص العقل ہے ہی کوئی گال نہیں مننی یہ کتھا لکھا پائے کوئی گال نہیں مننی بیوی آدھی ہے میں بکھیاں میں کو پیسے دے نہیں تو ناقص العقل ہے میں تیری نہیں مننی بیوی آدھی ہے بھئی شادی ہے میں کوئی لباس گننا ہے نہیں تو ناقص العقل ہے لباس کوئی نہیں بیوی آدھی ہے کہ میں بچیاں دے کوئی کپڑے گھنے میں پے کے گھر بننا ہے نہیں کوئی اجازت کو نہیں ہٹھے ویلے جوان کاوڑا ہویا ہوئے غصے جو ہوئے غصے دی حالت جو ہوئے جنہ میاں بیوی دا سکون نہ ہو سی تا اولاد سکون نہ ہو سی مالک پہ فرمیندے جائز بات من گھنو جائز بات کیا ہے وہ جو اپنا مہینے دا خرچہ منگ دیا تو خرچہ دے جائز طریقے دے نال لباس منگ دیا لباس دے جیڑا شریعت مصطفیٰ دے وچے کہ سال دے وچ کم از کم بابا جی سال دے وچ کم از کم 4 لباس عورت کو گھن دیونا شوہر تے واجب ہے بابا جی ان کو پسند یہ گا بابا جی 4 سوٹ گھنا کے دیونے مذاق نہیں ہے شریعت ہے سال دے وچ مستور ہوں ٹھیک ہے چاہے نوی شادی ہوئے یا پرانی شادی ہوئے فرمان معصومین دا اول تو لے کے آخر تک مردیاں تک بھائی فروغ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے 4 سوٹ اے بھی نہیں کہ ہن شوہر دی تنخواہ ہوئے 10,000 تے بیوی آکے میں کو 10,000 اللہ سوٹ دیں دے اے نہیں لیکن بیوی کو لحاظ رکھنا چاہیے اگر بیوی چنگی ہو سی تاں اچھی نسل دی ماں بن سی اور نسل مستقبل اس دا اچھا ہو سی بس امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچن تک یہ ساریاں ڈگریاں حاصل کرے سے وقت وارث دے قدمہ جا مل سی اگر بیوی نہ فرمانے وہ امام دے متھے نہیں لا سکتی عورت دا بڑا مقام ہے 50 عورت امام زمانہ دے ناصرین چھوڑ سی گل پسند نہیں ہے معصوم آنکھ ہے
کتنی 50 عورت مولا دے ناصرین چوسی بھائی جناب عالیہ سین بھی تا بظاہر مزدور ہیں جس نے ادھا مشن امام حسین دا سنبھال ہے عورت دا مقام ہے اگر عورت بن کے راوے تو اس دا مقام ہے اگر عورت اپنے پردے تو باہر آ جاوے تو اندے تے اللہ دی لعنت ہے پردہ کیا ہے صرف منہ لکامنا غیر محرم نال باتاں کرنیاں آج کل بھئی نیٹ دا زمانہ ہے موبائل دا زمانہ ہے مالک پہ فرمائے دن اگر تیں کسے نال غیر محرم نال کسے مزدور نے کسے طریقے دے نال بھی گل کی دیئے شکل نسی دکھئی ایمیں سمجھ جو اندے سامنے گئی ہے مالک پہ فرمائے دن اندے سامنے گئی ہے بھئی یہ اکھیں یہ امانت کہندی دے مولا جلدیا مستوران دین مولا جلدیا اگر یہ اکھی نیچے سو ونجن تا یہ امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں نیچے سکیمیں ہو سے مرد غیر محرم کو دیکھے مستور غیر محرم مرد کو دیکھے تے اکھی دے وچوں جڑی پاکیزگی ختم ہوئے سی جنہ پاکیزگی ختم ہوئے سی وقت حقیقی وارث دی پاک طہارت والے چہرے کو امام زمانہ علیہ السلام آخری بات تھک گئے ہو سو تے کیونکہ نا دیکھو زندگی دا مقصد ہے کہ میں جنہ پہلے دفعہ بابا قاسم شاہ جی سارے تشریف فرماؤ عشقاں والے مومن ازادار تشریف رکھ دیو سرکار جنہ میں پہلے دفعہ اتھا انٹر تھیاں بھائی جان علی رضا میں کچھ آن گئے سردی چوک اگر میں کو جان دا نہ ہوندا اے میں کو جان دا نہ ہوندا جی میں گڈی چلدی ویندی جتھاں چلدی ویندی میں تے نال ونجنا ہے بھئی میں کو پتہ دس ہے ای میں کو میری منزل دسی ہے بھئی تائیں سردی چوک تے لے ونجنا ہے دو قسم دے مسافر ہیں ایک بندہ ٹردا ویندا ہے او کو منزل دا پتہ ہے بیا بندہ ٹردا ویندا ہے او کو منزل دا پتہ نہیں او بھی مسافر ہے جے کو منزل دا پتہ ہے او بھی مسافر ہے اگر تیری منزل تے دید ہوسی تے تیرے کن گناہ نہ ہوسی بس آخری بات ساری تقریر بھلانے میں اے لفظ شیعہ سنی کوئی نہ بھولیں جیڑا کیوں گناہ کریں نہیں او امام زمانہ خون رون دے اتنا سوچیں گناہ کرن تو پہلے کوئی بد فعل کرن تو پہلے کہ بھئی جیڑا اگے خون ودا رون ہے اگے وہ کوئی دے درد نہیں ول تائیں وہ کو درد نہیں ہونا ہے بھئی ایک بندہ اگے زخمی ہے ول ان دے زخمات نمک پاؤ مالک فرمائے تو گناہ کریں نہیں ہر رات تیرے عمال میرے کول پہنچ دن بس گناہ کرن تو پہلے ایک لمحہ روک کے اتنا سوچ کے نہیں گناہ کرے سان تا خون امام روسی مولا اگے بھی خون بدے روندے تے وقت بھی میرے مولا آقا شہنشاہ معظم تیری میری وجہ تو خون رومن تبا دعا منگن دا کیا فائدہ آیا میرا آنکھوں مولا جلدی آ مولا جو ہمیں تے ایشو کچھ پوچھن تیرے تک یہ پیغام پہنچا نہیں جو تم گناہ کرے نے میں کو تکلیف تھی لیے بھئی سجن کو تکلیف تھی لیے نا پتر گناہ کرے پیو کو تکلیف تھی لیے پتر نشے تے لگ بنجے پیو کو تکلیف تھی لیے بیٹی کا بد کردار ہوئے ماں کو تکلیف تھی لیے مالک پہ فرمائے دین اساں پیو ماں تو وقت توارے نال پیار کریں امام زمانہ پہ فرمیندن گناہ کرن تو پہلے بس اتنا سوچیں تو گناہ کریں نہیں درد ساتھ ہوں دے ایک نظم ہے ان دا حکم ہے بابو میں تو کو سنے نا یہ نظم تو سان دل تے نفس کریں صلوات پڑھ کے لو محمد والا کہ وہ لجبال ان او کریم ان میری خطاؤں کو وہ کب شمار کرتے ہیں ہون ہاتھ اٹھنا چاہیے تو ادا میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں وہ تو مجھ پہ حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں وہ تو حر کی طرح اعتبار کرتے ہیں عجیب خیمہ نصرت ہے مجلس شبیر سبحان اللہ عجیب خیمہ نصرت ہے مجلس شبیر امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں وقت میرا انتظار کرتے ہیں پوری توجہ خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا خواب غفلت اگر آنکھوں میں اتر جائے گا ہم نہ پہچان سکیں گے وہ گزر جائے گا
غفلت جو سے امام سامنے گزر میں سے کو پتہ نہیں لگنا، ہم نہ پہچان سکیں گے، وہ گزر جائے گا۔ سوچتا ہوں کہ پیوں کیسے شراب دیدار او نشہ کی میں آوے، جو امام کو دیکھ سنگا ساور چشم تو دو بون اتر جائے گا اپنے سجدے میں، اپنے سجدے میں۔ کون پیاد ہے؟ ایک مومن مخاطب وارث زمانہ، اپنے سجدے میں بچھا دوں، اپنے سجدے میں بچھا دوں، جو بتا دو مجھ کو مرتجز لے کے تمہیں پہلے کدھر جائے گا، مرتجز لے کے پہلے تجھے کدھر جائے گا۔ حرملہ حرملہ حشر کا میدان ہے، یہ شام نہیں، اب ہنسیں گے علی اصغر تو کدھر جائے گا۔ ایک بندہ بیمار نجف اشرف دی سرزمین، اتنا بیمار علیل ہوئے، نہ مر سندے نہ جی سندے، پیغام دسنا چاہنا جو امام وقت ساری زندگی میں ایک دشمن دی سازش ہے، ایک ایسا ہر بندے کو ٹیکا لا چھوڑے بھئی یار تو گناہگار ہے، امام تیری کی میں سندے۔ میں دسنا چاہنا بھئی مختار جو امام ساری سندہ کی میں، یہ ساری غفلت یقین دے اگوں جو اسا مولا کو نہیں دیکھ سندے۔ وہ بیمار اتنا حج تے پیا ویندا، حج رک گئی، نجف اشرف پہنچ گئے، وادی السلام دے وچ سرکار دا اس دا قیام ہا، مقام صاحب و زمان وادی السلام وچ موجود ہے۔ یہ جس وجہ تو مشہور ہے اوہ گاہ تو آپ دسنا چاہتا ایک خدام دے ذمہ لایا گیا بھئی تو اتھائیں اندے نال رہنا ہے، اساں حج دے پہ وینے ہیں، قافلہ حج تے چڑ گیا، اندی ڈپٹی یہ ہے جتھا مقام صاحب زمان ہے، اتھائیں ایک درخت ہے، یہ درخت تلے بیٹھا رہندا، نہ ٹر سندا نہ چل سندا نہ پھر سندا۔ اے بیٹھا ایک خادم ہے جڑا انہیں خدمت کرندا ہے، خادم میندا ہے وادی السلام چوں زیارت کرن دور نجف چنن۔ جنا گئے لباس اپنا کھڑا کے گئے 14 دشداشا جبا عربی دے وچوں کو جبا دن جیڑا اتھا کھڑا کے گئے بھئی سوک وجے جداں وہ واپس ہے اس کو پہلے اس شخص سوچے جیڑا مریضہ بیمارہ مالک موت دے جا شفا دے آدھے اچانک میرے سامنے نظرہ دے ایک ایسا نورانی چہرہ گزرا ہے۔ آدھے جداں وہ شخص آئے نا اس نے میرے نال آکے میں کو ہکو جملہ کے کیا چاہی دئی موت چاہی دے ویجا زندگی آدھے نہ مر سنگنا نہ جی سنگنا بار میں فرمایا دوہائیں مل ویسنیا۔ اے انویلے جدہ وہ چولا ڈٹھے نا اس شخص دا این چاہے بابا جی بات ہوتے بات ہوتے کھڑا دیتے ان شخص جو ڈٹھے نا جلدی دے نال آئے تھوڑے انتظار دیا گھڑیاں ختم مقام نہ چاہنا جدہ وہ آئے تے ٹردا پھردا ودا ہوں پوچھے یار یہ کیا ماجرا ہے انہیں تو مریضہ میں تو ٹور پھر نامے سنگا وجہ کیا ہے ہون تو ٹردا پھردا ودا ہے ہوں کہ یار اتنے ایک شخص ہے جائیں شخص میں کو دعا دیتی ہے میں اٹھی پیاں ہوں کہ کیسی کیفیت دا مالکہ ہوں کہ نورانی چہرہ سونیاں زلفان ہوں کہ جلدی کرو کو گولوں پورے وادی السلامی چکر لینے نہ وہ شخص ہانا نہ بات نظر آئے لہذا جدہ وہ شخص نظر نہیں آیا اسے جاتے علامہ مجلسی نے بہار الانوار جو لکھا کچھ نہیں وہ زندہ صحت مند رہتے بعد مر گئے اور ان کو چلے کٹے ہیں جو میں کوئی امام ملے ان دلی سوچے بار زیارت کیا کریں گے لہذا اے سارے مراحل گزر کے وقت امام دے زیارت ہو سی سارے مراحل تو افضل مراحل دل دی پکیزگی دل پکیزہ ہو سی تا امام آسی میرے مولا رت رو کے پہ فرمیدن سلام اس قیدی تے جندہ گوشت زندان کھا گئے قاسمی سیدو یہ سمجھ کے ایک روپوں میں 18 دیاں ہیں تے رومڑا لی کوئی نہیں یہ سمجھ کے ایک آنسو امام دی غربت دے وہاں میں چاہ چیندیاں دیاں 18 ہیں تے جنازے تے ایک کوئی نہیں میرے مولا بات سلام کریں دیں سلام اس قیدی تے جن دی زندگی زندان موکھا گیا وقت امام پہ فرمیندن وارث زمانہ کون روکے سلام اس قیدی تے جن دے جنازے تے نازیبہ اعلان کیتا گئے
کو مل سنگے نہ پتروں کو مل سنگے ماتمی ازادارو میرا امام خارج تھا تبلیغ واسطے مسلمان ہیں امام کو بہر بلایا نے امام انہاں دے سامنے آئے ماتمی ازادار جدہ امام سامنے آئے نا انہاں ملونا دو معامل تیار کیتے ہوئے ہیں ایک بصرے والے پاسے بیا بغداد والے پاسے کیوں تاکہ مومنہ کو پتہ نہ لگے سارا امام کتنے تھے اللہ گواہ ہے میرے امام آکھے میں محنت کرے نا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو بے ساختہ ہے نکل ویسی ذرا سوچیں اللہ نہ کرے تو پردیس جو ہمیں اجاں گھر داخل تھی دا ودا ہمیں تے کوئی تیرے تے پرچہ کرے تے کو پولیس پکڑن آ ونجے پولیس دی منت کر کے اکسیں ایک لازہ میں کو دھیاں کو ملن دیو وقت میں کو جن دیکھن ونجے بے جرم ہا کاظمی سادات تھوڑا دادا میں کائنات قربان کر دے ماں میرا مولا آقا انہاں دے اگوں التجا کر کے آدھے اتنا اجازت دیو چاہ میں دھیاں کو لسی آماں میں بات کوئی نہیں ورنا میرے امام آقا اتنی اجازت میں کو دیو چاہ میں لسی آماں جو میں ورنا ذہنی سوچ امام گھر رہے ایمیں گئے کتاب والا لکھ دے اینا کہ ایمیں نہ منجنڈے سوں گالے جتاؤ پوایا نے پیرنچ بیڑیاں ہتھنچ کڑیاں انہا نہیں منجنڈے تا ایک یہودی غیر مسلم آدھے جتنی دیر اے نہ آیا جتنی دیر اے نہ آیا اے میری دکان لٹ گنو اے تا آج پیا دسیں دے میری 18 دین میں تا کنا آواز نہیں سنی آدھے میرا گھر نال گھرے کسے بی بی دی کنا آواز نہیں سنی ایڈیاں پردادار ایڈیاں استعمال ایک ونجن دیو امام گھر رہے زیور پاتے ہوئے فرمایا میری اندیاں میرا آخری سلام ہو گئے بس یہ حالت ہے بابا صاحب شاہ جی جدہ دا محرم کو حسین کھڑا دا میرا آخری سلام ہو ایمیں موسیٰ قاظم کھڑا دے میری اندیاں میرا آخری سلام ہونے وقت میں جیدہ کوئی نہیں ورنا ٹر گئے بغداد سنجافر زمان لکھے 3 قید خانے چینج کیتے نے کیوں ایک قید خانے قید کریں نا امام دی تاقیبات عبادت دیکھ کے دروغہ گھبرا بنے ہا خط لکھے نا ہارون واپس کر قیدی اپنا نتا سازاد کر دے سن آخری قید خانہ سندی بن شائف اس لائن دے یہ او قید خانہ ہاسے دو جی میں تنور ہوں دے سجے کھبے تڑپن دی جاؤ کھڑے لوئے دیاں سلاخائیں رضا دا بابا سجے تھی وی آتا سلاخاں چون دیاں ہیں کھبے تھی وی آ سلاخاں بوسا گن دیاں ہیں وات وات رضا دینا حقلہ مار گیا کیا رضا بھینا دی بارت ہوئی سندھی بن شائع کرے ہارون قیدی واپس گنوان نتا میں آزاد کر دے سائندہ سکا پتری رہا ہوں کہ کیوں تے کو بات دعائیں دے دے تے کو کوئی تکلیف نہیں تھی کھانا منگ دے ٹھٹا پانی منگ دے سکون دی جا منگ دے سندھی بن شائع کرتے کچھ نہیں منگ دا ادھی رات دا ویلا تھی دے مدینے دو مونچا کریں دے تے دھیاں دینا حقلہ مار گیا دے آما آبا بے دیا مجبوریاں نے اجرکو من الحسین سیدہ راضی ہونے رضا دیاں بہنہ راضی ہونے اس امام دی غربت تے رونے جے کو نہ دھیاں رو سنگیں نہ پتر رو سنگیں ماتمی ازادار تو سن دے نا 5 رجب کو جنازہ آئے روایت تزامن میں خدا 23 کو ظاہر ملی 23 دنی تڑپتا رہے 26 دنی تڑپتا رہے 25 دنی چڑھن لگے جڑا دروگا گرم پانی 8 پار دے بعد گنا دا آئینا ٹھٹا سا بھر کے دے دروگا ایک واری تلا چاہ آدھے زنجیر کیوں لہاما سیدہ دے میں گھر وینا آدھے تیڑا گھر ہے میں صدقے تھی وجہ غیرت مند بندے نال گالے جنا کس تیڑا گھر ہے رضا دا بابا اوکھا بیٹھے یاد ہے ظالموں میں دا او گھر ہے جتا نبوت رکھ دیئے جتا ملائکہ پہرہ دیں کیوں وہ نہیں پتران تے دھیاں کو ملن
دشمن دا سپاہی دے دھیاں پردادار حسنیا پترا نال ناوی بن دی جو کوئی ملاقات تے نہیں آیا رج رنے رضا دا بابا دے روا نہیں وطن تو باراں ٹرن نہ میرے تیئیں نہ واپس ماں دوال گئے کہیں دیاں قبراں دیواراں چ بن گئے کہیں دیاں قبراں پہاڑاں چ بن گئے ماتم قبول ہونے رضا دا بابا راضی ہونے انشاءاللہ دنیا دے دکھاں تو محفوظ رہو امام دین حق قید دا واسطہ ماتمی ازادارو امام علیہ السلام جنہ 5 رجب دا دین تھا نا عالم دین لکھا ہے 80 یا 50 اے لین عالم ہی نئے ڈاکٹر ہی نئے جنہ کولوں گواہی لکھ پیندا ہے لکھ دیو جو اللہ دی رضا نال پیا ٹردا ہے رضا دے بابے اکھ کھولیے جدہ غش تو فاقہ ہوئے فرمایا لینا میں اماما میں جھوٹ نہ بولیندا میں کو ہرون زہر دیوائیے انگوراں چ یا کھجوراں چ زہر ملیے ماتمی ازادارو اشارے نال گزردا جدہ این لین نے امام کو لوے گواہی کی دیئے تے سرکار انکار کی ہے ہن جگر سنبھالے میں جملہ پیا پڑھدا اس لین نے ایک لوہے دا وزن سامان چاہیا ہے لوہے دیاں میخاں چاہنے سے جی میں امام دے قریب بنے دا گئے زمین حل دی گئی ہے اللہ گواہ سیدو این لین نے سر تے ایک میخ رکھی ہے این وار کی تے بطول دا پاسے تو ہاتھ اٹھے گئے بی بی آدھے حیاء کر مویانو نہیں مریندہ علمان سیدہ راضی ہونے شاءاللہ اپنے غمہ چنہ رہو این ظلم کی تے سید کتاب لکھ دیں روزانہ 100 تازیانہ میرے مولا دکھان کے لگتا سیدو سوکھا نہیں بچا دین میں کہنا حق قربان 100 تازیانہ 14 سال صبح ہوئی شام کوئی جرم کیا ہے جو علی دا بچڑا ہے جرم جو ہے جو بطول دا بچڑا ہے ماتمی ازادارو اینا 5 رجب دا دین تھا ہے نا ادرات دا ویلا 5 رجب دا دین تھی وانا اللہ آزانہ دے ویلے قریب وقت مثال دینا تے کو سمجھ آگئی تو بستر تے بھی تے کو لفظ یاد آیا روسیں اللہ نہ کرے کہیں دھی دا پیو قیدی ہوئے نہ حق قیدی ہوئے یا جرم نال قیدی ہوئے دھیاں ہمیں سکون نہیں کریں گیا جی میں پیو دی موجودگی کریں جن تے جنہ دا پیو 14 سال زندان اچ رہ گئے او بستریاں تے سدیاں پیاں ہیں میں کائنات قربان کر دے ماں او میں بھینا دھیاں دے برکے قربان کراں جدہ رضا دا بابا مدینے چاہیے نا دیکھے تا مٹی تے قطار نال سدیاں ہیں رضا دی ماں دٹھے رضا دے بابے دھی دے سر دا بوسا گننا چاہے ہی میں اٹھی دی آئیے تے رو کے فرمے دیئے 14 سال بعد ہیں جگاون دے رج کے دھیاں کو مل گئی سیادہ دے میں آیا نہیں میں وال بننا ہے رضا دی ماں دی مولا کتنا سال ہے زندان چیں آدھی وقت دی ہو جاتے ہیں تیری ماما دی قسمیں سبوٹی دیئے دروازے تے آکھڑ دیا ہیں جدہ شام دی دیئے گھر والا دیئے نکم دی ملکہ کھڑی ہوئے دیئے آس باس جگردوں ماتم کریں جن میری سائنہ دیئے ایک میرا جڑا سونا پیا وسدہ او کون لوگ تبلیغ دی قاتل گن گیا ہے ان کے تو سال ہے دیاں سکھ دین واپس کوئی نہیں آیا اللہ گواہ ساریاں چوپو مننا ایک بی بی آگیا ساجد ساہے کسا تھا سارے بابے دائیں او ماتمی ازادہ رو جدہ دیاں نو جگائے اس دیاں دا مو جمعہ سر جمعہ نظیمام تھوڑا انتظار مقام وقت بیادہ ماتمی ازادہ رو دیاں نو ملے میرے سینی آجن بابا 14 سال ہر سال چدوئی دان دیں آجن بابا تیری قسم ہے ہر کوئی خوشیاں منے دہا بابا سماتم کریں دیا سے بابا ہونا آ گئے اسا راج کے ہی دامنے سوا اسا
जगह मैं वाल वंजना है दसदार रजानो मातमी जो है मातम क्यों नहीं करेगा गरीब दे डामेचा दसदार रजानो हायो बनना आया मेरा पुत्र जगह मैं वाल वंजना है रो रो के आदे हो भी पारक मेरिया ओ धिया दे हिंदिया सरे सा मैं वाल वंजना है ओ साहब औलाद बैठे हो सारी औलाद प्यारी होंदी है मगर एक औलाद कोई वखरी प्यारी होंदी है रजा दी मार टया दे मौला जा कैदा नहीं छुड़िया रजा दा बाबा दे कल मेरिया कैदा छोड़ वंजनी है मेरी सैना के वत रजा केड़े जंगल नाल तेरिया धिया लाया तेरे इस्तकबाल वास्ते पुत्र लाया सैदो हक बंदा आखो आबादी जो क्यों नहीं जंगल जो क्यों आखा है साहिब किताब लिख देने हिका चादर है रजा दिया पाक बहना दे मातमी आजादारो मेरे मौला फरमाते ना जंगला च न रोले मैं कोई नहीं बदला हुण जियां सुनदियां खड़ियां न कोई औलाद इतनी करीब होंदी है बाबे दे गल च तुम दे मलका बही जा पाए हर बीबी छुड़ेंदी है सैन भाई नहीं छुड़ेंदी रजा दे बाबे फटे होए बाल हाइए धी दे सर ते रख के आदे ने ए चादर याब ओ संभाल रखे एक दिनो अपने नाल रखे आगे बाबा याद गए मैं कोई सफर करना है रो क्या दरवा नहीं तय भुलना है तुम दे ओ जंगला में जा है नायो खेरा मैं वाल वंजना है मातमी अदा रो रोंदिया दिया छोड़ के रजा दा बाबा टुर पाए सजा जिंदान च पहुंचाया जंजीर बैठा पैंदा है दरोगा दे नायो मिया मेरी निभ वंजा सैयदा दे मैं वादा करके गया वादा पूरा कीता मैं आ गया ओ मातमी अदा करो बात कोई जंजीर ले गए मातमी जंजीर नहीं लथे वारिस कोई ना वे आ जन्नतुल बकिया सैर तो छुट गए बीबी महमूद लोहार दे दरवाजे ते आइए बीबी आगे महमूद मैं उम्मती खाली वाली हुई सैर आगे तेरी मन्नत है मन्नत अदा कर जा रो के आगे तो अपनी मन्नत अदा कर जा सादात दे नाल वफा कर जा बीबी आगे मेरा बचड़ा मरा ओ जिंदगी आए उदा तो कलहा मैं वाले बनना है आखिरी वर्ड जिंदगी का नहीं पता लथा लथा जग वजह तक हाज नहीं आई नहीं लथा लाओ मैं मोदा दे मैं मर बना ए मंजर न देखा मैं मोदा दे जल्दी दे नाल मैं अपने खारे जो दौड़ा आदे मैं सारे औजार चैन आदे मैं मर बना मैं फुले बगदाद ते जुड़े गरीब दा चला गए उत्ते चादर आदे मैं जख्म दिख बर्दाश्त नहीं हो सका ओ वेले हाथ जोड़ के आदे डिठा पहला कैदी ओ जानो दुनिया ते जेड़ा मरण दे बा दाया सीरे ने सुरा तो रुक दीवो जख्मा चो पाए लड़ दिल पे वासली रे बीबी आगे कोई दफनाओ ओ मेरे बचड़े दा केड़ा जुर्मा आखिरी जुमला जेंदा वादा कीता है कयामत दा वेला है कौम दी मलका सारे दी मुगान कबूल जा कर सैन तेरे